کہ پہلے ہی پہل نام لیتا ہوں منموہن کا، جو بڑی نیا موہ کا مہر والا ہے۔ سب سراحت منموہن کو ہے، جو سارے سنسار کا پالن ہار، بڑی نیا موہ کا مہر والا ہے۔ جس کے بس میں چکوتی کا دن ہے، ہم تیرا ہی آسرا چاہتے ہیں اور تجھی کو پوجتے ہیں۔ چلا ہمیں سیدھی راہ ڈگمگ نہیں، ان کی جن پر تیری دیا ہوئی، نہ کہ ان کی جن پر تیری جھنجھلاہٹ ہوئی، اور نہ راہ کو راہوں کی، اور نہ راہ بھٹکے ہوں کی، اور نہ راہ کھوئے ہوں کی۔ یہ سورہ فاتحہ کا پوروی زبان میں ترجمہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی۔ میں نے دیکھا مشیر بھائی تشریف لے آئے ہیں، تو یہ مشیر بھائی کے بزرگ ہوتے تھے جن کا یہ مشیر بھائی آ جائیں اب آپ آ سکتے ہیں۔ خواتین میں نہیں آ جائیں۔ شاہین کا نام ایسا ہے کہ خواتین میں بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی شامل ہوتے رہیں گے۔ کسی نے کہا کہ محفل وقت پر نہیں شروع ہوئی، میں نے کہا کہ 1 گھنٹہ جو تاخیر ہوتی ہے کسی بھی دیسی محفل میں، وہ وقت سے پہلے شروع ہوتی ہے محفل، کم سے کم 3 گھنٹے۔ کئی زبانوں سے مل کر بنی ہے، جیسے عربی، فارسی، پنجابی، پوربی، ترکی اور برجی وغیرہ۔ اس کی مثال یہ عبارت ہے: واللہ باللہ تمام شب باجی جان یہی کہتی تھیں کہ مجھے چھوٹے بھائی پر ترہ آتا ہے کہ ناحق تگا جی کو ساتھ لے کر پائندہ بیگ کھبے کے گھر دوڑ دوڑ کے جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس جھلے کی دوستی میں اپنا سر کٹوا دے۔ میں نے کہا آپ کاہے کو کرتی ہیں، اس لڑکے کا اللہ بیلی ہے۔ اب اس عبارت میں ڈاکٹر ذکی بیٹھے ہیں، مجھے شرم آ رہی ہے۔ اب اس عبارت میں واللہ باللہ عربی ہے، تمام شب فارسی ہے، باجی جو بہن کے لیے آتا ہے ترکی ہے، کھبا یعنی بایا پنجابی ہے، اسی طرح چھلا بھی پنجابی ہے، اور چھلا پنجابی میں کم عقل اور زبان دراز کو کہتے ہیں۔ بیلی بمانے نگہبان بھی پنجابی ہی ہے۔ تگا دایا کے شوہر کو کہتے ہیں ترکی زبان میں، اور ترکی کے، اور کاہے کو جس کے معنی کیوں یا کس واسطے، برج کی بولی ہے۔ تو ان سب کو ملا کر، اور یقیناً اس سے زیادہ بھی چیزیں ملا کر اردو زبان بنی۔ تو پہلی نشست ہماری، جیسے ڈاکٹر شاہد نے بتایا کہ نثری ہے، تو اس سے پہلے کہ میں چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر شاہد کا باقاعدہ شکریہ ادا کروں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا سی تاخیر ہو جائے، کچھ اور لوگ آ جائیں، تو پھر بات چلے کہ پرفارمنس دیکھنے کے بعد آخر میں کیجیے بہتر تعریف ان کی ہو گئی بیگم کے بغیر، تو مسئلہ نہیں پڑا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مستقبل میں آتے رہیں گے اور میزبانی کرتے رہیں۔ یہ ایک رائٹر ہیں اردو کے مزاح نگار، ڈاکٹر محمد یونس بٹ، لاہور کے رہنے والے ہیں، اور ان کی تحریریں مجھے ابھی حال میں ہی پڑھنے کا اتفاق ہوا اور مجھے بہت پسند آئے، کیونکہ ان کا طرز جو ہے ذرا مختلف ہے اور پرانے لکھنے والوں سے ذرا الگ طرح سے لکھتے ہیں اور بہت اچھا لکھتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ مشتاق احمد یوسفی کا ہم پڑھ چکے، اسرار اشفاق کا پڑھ چکے، تو اب آج ان کا بھی ذرا سا دیکھ لیا جائے۔ تو ایک مضمون ہے کچھ مجازی خدا کے بارے میں، یہ عنوان ہے مضمون کا، کچھ مجازی خدا کے بارے میں۔ یہ کوئی 3-4 صفحے کا ہے، آپ چاہیں تو سن لیں ورنہ بیچ میں روک دیجیے گا۔ میرا دوست فے کہتا ہے اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ دنیا کا سب سے پہلا مہذب جانور کون سا ہے تو میں کہوں گا خاوند۔ میں نے پوچھا دوسرا مہذب جانور، تو جواب ملا دوسرا خاوند۔ خاوند کو اردو میں عورت کا مجازی خدا اور پنجابی میں عورت کا بندہ کہتے ہیں، جبکہ گھر میں اسے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ کہتا ہے وہی کہتا ہے۔ سارے خاوند ایک جیسے ہوتے ہیں، صرف ان کے چہرے مختلف ہوتے ہیں تاکہ ہر کسی کو اپنا اپنا خاوند پہچاننے میں مشکل نہ ہو، اور عورت، ہر خاوند یہی کہتا ہے کہ مجھ جیسا دوسرا خاوند پوری دنیا میں نہیں۔
ہر خاوند یہی کہتا ہے کہ مجھ جیسا خاوند پوری دنیا میں نہیں، بلکہ اور عورت اسی امید پر دوسری شادی کرتی ہے، مگر اسے ہر جگہ کوئی دوسرا نہیں ملتا، خاوند ہی ملتا ہے۔ عورت مرد کا اس دنیا کا سب سے پہلا رشتہ خاوند بیوی ہی کا ہے، اور پھر طوفان نوح سے اس دنیا کی ہر جاندار کا صرف یہی رشتہ بچا تھا۔ مختلف ادوار میں انسان ہر بر اعظم پر مختلف صورتوں میں پایا جاتا رہا، لیکن وہ صورت جو ہر دور میں بکثرت ملتی رہی وہ خاوند ہی ہے۔ پھر یہی تو وہ چور دروازہ ہے جس کے راستے انسان مجازی خدا بن جاتا ہے۔ فے کہتا ہے کہ انسان شادی خدا بننے کے لیے نہیں، باپ بننے کے لیے کرتا ہے۔ شاید اسی لیے ماشاءاللہ فے کے گھر میں ہر جنس کا بچہ ہے، یعنی 3 بچے ہیں۔ مرد دنیا میں 2 بار یتیم ہوتا ہے۔ مرد دنیا میں 2 بار یتیم ہوتا ہے، ایک بار جب اس کی ماں فوت ہوتی ہے، اور دوسری بار اس وقت جب اس کے بچوں کی ماں فوت ہوتی ہے۔ خاوند پالنا اس قدر مشکل ہے کہ پوری دنیا میں ایک عورت بھی ایسی نہیں ہوگی جس کے ایک وقت میں 1 سے زیادہ خاوند ہوں، جبکہ ہمارے ہاں تو ایک خاوند کو 4 بیویوں مل کر پالتی ہیں۔ اور یہی نہیں، خاوند پالنا وہ کام ہے کہ صرف یہی ایک کام عورت کر لے تو اسے جنت مل جاتی ہے۔ خاوند خود کو مجازی خدا، یہ بڑا اچھا ہے، سنیے گا کہ خاوند خود کو مجازی خدا سمجھتا ہے، اس لیے بیوی اس کی خاطر دن رات بھی ایک کر دے وہ پھر بھی کبھی شکریہ نہیں کہتا، کیونکہ خدا چاہے مجازی کیوں نہ ہو وہ یہ لفظ نہیں کہہ سکتا۔ بچے پالنے اور خاوند پالنے میں یہ فرق ہے کہ بچوں کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے اور خاوند کو سمجھانا آسان۔ بچے گھر سے باہر آ جائیں تو ان کے رستہ بھولنے کا اتنا ڈر نہیں ہوتا جتنا خاوند باہر جائے تو اس کا ہوتا ہے۔ بچوں کا احترام ہمارے یہاں زیادہ ہوتا ہے۔ آج ہم اتنا خدا کے آگے نہیں جھکتے جتنا بچوں کے آگے جھکتے ہیں۔ آپ جھکے بغیر تو انہیں تھپڑ بھی نہیں مار سکتے۔ دنیا میں جنت بنانے کی پہلی کوشش شداد نے نہیں کی، بیوی نے کی، کہ وہ جنت کو گھر نہ بنا سکی۔ دیکھیے کہ وہ جنت کو گھر نہ بنا سکی تو گھر کو جنت بنانے کی کوشش کرنے لگی۔ کہتے ہیں گھر وہ سلطنت ہے جس کی حکمران بیوی اور عوام خاوند ہوتا ہے۔ خاوند کو عوام شاید اس لیے کہتے ہیں کہ عوام کا جب دل چاہے اپنا نیا حکمران منتخب کر لیتی ہے، حکمران نئی عوام منتخب نہیں کرتا۔ اچھا خاوند وہ ہوتا ہے جو وہ کہے جو بیوی سننا چاہتی ہے، اور اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو سنے جو اس کا خاوند نہیں کہنا چاہتا۔ خاوند کی ایک بات میں کئی مطالب اور بیوی کی ایک بات میں کئی مطالبات ہوتے ہیں۔ بیوی نوجوانی میں آیا، ذرا عمر ڈھلے تو ساتھی، اور بڑھاپے میں خاوند کی نرس ہوتی ہے۔ چلیں پھر میں یہیں پر اختتام کرتا ہوں اس کو۔ اور جی اور بڑی اچھا ہے یہ دراصل مجھے پہلی دفعہ میں نے پڑھا ہے، یہ سارا عورتوں کی طرف سے ہے، اس میں فرمائی ادھر سے آ رہی ہے۔ میں بالکل ایجنٹ نہیں ہوں، میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں۔ جوان اور بوڑھے خاوند میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جوان خاوند کی پہلی بیوی ہوتی ہے اور بوڑھے خاوند کی آخری۔ خاوند کبھی اپنی بیوی کا آئیڈیل نہیں ہوتا، اور جو بیوی کا آئیڈیل ہوتا ہے وہ کبھی اس کا خاوند نہیں ہوتا۔ راٹھوڑ صاحب نے 2 دفعہ کہا ہے، صحیح بات ہے، شکر ہے تیسری دفعہ نہیں کہا ورنہ مسئلہ ہو جاتا۔ دنیا کی کوئی بیوی اپنے خاوند سے عقل مند نہیں ہوتی، یہی بڑی اچھی بات ہے۔ دنیا کی کوئی بیوی بھی اپنے خاوند سے عقل مند نہیں ہوتی، کیونکہ اگر وہ عقل مند ہوتی تو بے وقوف سے شادی کرتی۔ خاوند اچھا عاشق بھی ہو سکتا ہے بشرطے کہ بیوی کو پتہ نہ چلے۔ گھر میں بیوی کا زیادہ وقت فرنیچر اور خاوند کو جھاڑنے پہنچنے اور ان کے مقام پر رکھنے میں گزرتا ہے۔ شادی سے پہلے عورت کے پاس گھر گرہستی کا تجربہ ہوتا ہے اور مرد کے پاس مہینے کی تنخواہ، جبکہ شادی کے بعد عورت کے پاس مہینے کی تنخواہ ہوتی ہے اور خاوند کے پاس تجربہ۔ خاوند چاہتا ہے اس کی بیوی وہ نہ کرے جو وہ چاہتا ہے ہمسائی کی بیوی کرے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ دنیا میں جتنے حادثے گھر میں ہوئے اتنے آج تک کسی سڑک پر نہیں ہوئے۔ جو بھی سڑک کے حادثے میں بال بچ سکتے ہیں مگر گھر کے حادثے میں بال نہیں بچتے۔ بیوی کے آنے سے چھوٹا سا گھر بھی اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ خاوند کو بلانے کے لیے بھی بیوی کو یوں پکارنا پڑتا ہے کہ وہ بعد میں سنتا ہے، محلے والے پہلے سن لیتے ہیں۔ ویسے بھی گھر یا تو اتنا چھوٹا ہونا چاہیے کہ لڑائی جھگڑے کے لیے جگہ نہ ملے،
یا اتنا بڑا کہ لڑائی جھگڑے کا موقع نہ ملے. بیوی گھر میں نہ رہے تو گھر چلانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور خاوند گھر میں رہے تو پھر بھی گھر چلانا مشکل ہوتا ہے. اس کے باوجود آج کے ایٹمی دور میں بھی گھر کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے مارکیٹ میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں جو خاوند سے بہتر ہو. نقل و حمل کے لیے، دیکھیے نقل و عمل نہیں، یہاں پہ نقل و حمل ہے، کے لیے بھی خاوند سب سے بہتر ہے. یہاں نقل اور حمل سے مراد وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. اگر آپ یہ فہرست بنانا چاہیں کہ خاوند کو کیا کیا اور کون کون برا لگتا ہے، تو آپ یہ فہرست بنا لیں کہ اس کی بیوی کو کیا کیا اور کون کون اچھا لگتا ہے. وہ تو اگر صبح شام خوشی خوشی بیوی کے ساتھ سیر کو نکلتا ہے تو یقین کر لیں اسے بیوی نے نہیں ڈاکٹر نے کہا ہوگا. جن باتوں سے بیوی روکے اگر خاوند رک جائے تو سمجھ لو بیوی کی بات کو ذرا اہمیت نہیں دیتا. اگر اہمیت دیتا ہے تو اس کے الٹ کرتا. اگر بیوی نے اس کے سامنے کسی اور کی تعریف کی اور اسے غصہ نہیں آیا تو یقین کر لیں وہ بہرا ہے. اگر بیوی کی آرام گاہ میں آ کر خاوند جھجوڑ نہ اٹھائے تو سمجھ لیں بیوی آخری آرام گاہ میں ہے. میں تو کہتا ہوں آپ مجھے خاوند دکھا دیں، میں آپ کو ایک خداوند دکھا دوں گا. میاں بیوی کا کوئی بھی جھگڑا ہو دراصل وہ عورت اور مرد کا جھگڑا ہوتا ہے. کچھ معاملوں میں خاوند بیوی سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے اور باقی معاملوں میں بیوی خاوند سے کم عقل مند ہوتی ہے. میں پھر سے پڑھتا ہوں. کچھ معاملوں میں خاوند بیوی سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے اور باقی معاملوں میں بیوی خاوند سے کم عقل مند ہوتی ہے. وہ کام جو خاوند بیوی کے تعاون سے ایک دن میں ختم کر لیتا ہے، اگر بیوی تعاون نہ کرے تو آدھے دن میں ختم کر سکتا ہے. اسی لیے یہ میں دوسری بیویوں کی باتیں، میں اپنی بیوی کے بارے میں یہ بات نہیں کرتا. اگر بیوی تعاون نہ کرے تو آدھے دن میں ختم کر سکتا ہے. اسی لیے عاشقوں نے جو جو کام محبوبہ کو حاصل کرنے کے لیے کیے، ان میں سے آدھے بھی محبوبہ ملنے کے بعد نہ کر سکے. انسان خاوند بننے کے لیے جتنی کوششیں کرتا ہے اس سے آدھی خاوند رہنے کے لیے کرتا تو حالات بالکل مختلف ہوتے. اس دنیا میں سب سے عظیم قربانیاں انسان نے خاوند بننے کے لیے دیں. جتنے عاشقوں نے جانیں دیں، بادشاہوں اور سامراجوں سے ٹکریں لیں، تاج ٹھکرائے، دودھ کی نہریں نکالیں، صرف اور صرف خاوند بننے کے لیے. لیکن فے کہتا ہے اس سے بڑی قربانی تو عورت دیتی ہے. شادی صرف اس لیے کرتی ہے کہ سارے مردوں کی توجہ کے بجائے صرف ایک مرد کی بے توجہی حاصل کر سکے. کیونکہ شوہر بیوی کو صرف اس وقت توجہ دیتا ہے جب اسے اس پر شک ہو. وہ شادی سے پہلے کہتا ہے میں تمہاری خاطر چاند تارے توڑ کر لاؤں گا، اور واقعی شادی کے بعد وہ صبح کا نکلا آسمان پر چاند ستارے لا کر ہی گھر کو لوٹتا ہے. بیوی خوبصورت نہ ہو تو خاوند دائیں بائیں دیکھنے لگتا ہے، اور اگر خوبصورت ہو تو چاروں طرف دیکھنے لگتا ہے. میں تو کہتا ہوں بیوی ہزار نعمت ہے، لیکن فے کہتا ہے بیوی ایک ہی ہو تو نعمت ہے. پڑھی لکھی ہوگی تو کتابوں کی روشنی میں کام کرے گی، وہ تو انڈا تک کتابوں کی روشنی میں ابالے گی. ہر بیوی روز خاوند کو یہ کہتی ہے کہ جو حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تھا، میرے پاس پہننے کو کچھ نہیں ہے. فے کہتا ہے میری بیوی تو 2 روپے پیسے کو ہاتھ کی میل سمجھتی ہے. میں نے کہا اس میں کون سی پریشانی والی بات ہے؟ کہنے لگا پریشانی یہ ہے کہ وہ انتہا کی صفائی پسند ہے. بیوی کی آدھی زندگی خاوند کی تلاش اور باقی آدھی اس کی تلاشی میں گزر جاتی ہے. کبھی خاوند کے کیے کی سزا بیوی کو ملتی ہے تو کبھی خاوند کو کیے کی سزا بیوی ملتی ہے. بیوی دن میں کم از کم ایک بار ضرور ناراض ہوتی ہے. نہیں آج کی باری ہو چکی ہے. اور خاوند ایک بار میں کم از کم ایک دن ضرور ناراض ہوتا ہے. اگر بیوی آپ کا خیال نہیں رکھتی تو اس کا مطلب ہے اسے آپ پر مکمل اعتماد ہے، اور اگر بہت خیال رکھنے لگے تو اسے آپ پر شک ہے. ویسے ہنسی خوشی مل جل کر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ کبھی خاوند بیوی سے معافی مانگ لے، کبھی بیوی کو چاہے کہ خاوند کو معاف کر دے. پھر کہتا ہے بیوی کے لیے تو خاوند ہی پوری دنیا ہوتا ہے، اسی لیے جب وہ اسے کوئی بات سنا رہی ہو تو لگتا ہے پوری دنیا کو سنا رہی ہے. وہ ایک ہی بات اتنی بار کرتی ہے کہ بندے کو بات بھول جاتی ہے، بار یاد رہتی ہے. بیوی محبت سے دیکھ بھال کرتی ہے اور خاوند دیکھ بھال کر محبت کرتا ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میرا پسندیدہ اداکار کون ہے تو میں سوچے بغیر کہوں گا خاوند. فے کہتا ہے ٹھیک ہے، کیونکہ سوچے سمجھے بغیر بندہ ایسا ہی جواب دے سکتا ہے. بہرحال یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں اگر کوئی کہانی کار ایسا ہے جس نے اپنی آج کی کہانی کل نہیں دہرائی تو وہ خاوند ہے. پھر کہانی کا انداز ایسا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن کہتے ہیں خاوند بیوی کی نسبت بہت کم جھوٹ بولتا ہے، جس کی بظاہر وجہ تو یہی ہے کہ وہ بیوی کی نسبت کم بولتا ہے.
جو بیوی اپنے خاوند کی تعریف کرتی ہے اس کے خاوند کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اتنا کہہ سکتا ہوں وہ بیوی قابل تعریف ہے۔ اچھا خاوند وہ ہوتا ہے جس سے شادی کر کے بیوی اتنی ہی خوش ہو جتنی اس سے شادی کرنے سے پہلے تھی، اور یہ تبھی ممکن ہے جب خاوند تھوڑا سا بیوی بھی ہو، جبکہ آئیڈیل خاوند وہ ہوتا ہے جس کے گھر 2 بیویاں ہوں، ایک اس کی بیوی اور ایک وہ خود۔ بہت شکریہ۔ اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر شاہد رفیق سے کہ انہوں نے آپ کے لیے ایک چیز تیار کی ہے بڑی بڑی عمدہ، کہ وہ تشریف لے آئیں اور محفل کو گرم جوش کرتے ہیں۔ چیز میں نے تو تیار نہیں کی، یہ شفیق الرحمان کا ایک چھوٹا سا مضمون ہے، 1 صفحے کا۔ یہ ان کا ایک مضمون تھا، ہمارے جانور، تو اس میں سے ایک حصہ اس کا اقتباس سناتا ہوں۔ جی ہاں، لیکن فکر نہیں کیجیے، میں پڑھوں گا صرف ایک۔ الو، یہ الو کے متعلق، الو بردبار اور دانش مند ہے لیکن پھر بھی الو ہے۔ وہ کھنڈروں میں رہتا ہے لیکن کھنڈر بننے کی وجوہات اور ہوتی ہیں۔ الو کا ذکر پرانے بادشاہوں نے اپنے روز نامچوں میں اکثر کیا ہے، لیکن اس سے الو کی پوزیشن بہتر نہیں ہوئی۔ الو کی 20-22 قسمیں بتائی جاتی ہیں، میرے خیال میں 5-6 قسمیں کافی ہوتی ہیں۔ ویسے الوؤں کی عادتیں آپس میں اس قدر ملتی جلتی ہیں کہ ایک الو کو دیکھ لینا تمام الوؤں کو دیکھ لینے کے برابر ہے۔ الو کو وہی پسند کر سکتا ہے جو فطرت کا ضرورت سے زیادہ مداح ہو۔ روزمرہ کے الو کو بوم کہا جاتا ہے، اس سے بڑے کو چغت، اور چغت سے بڑا الو ابھی تک دریافت نہیں ہوا۔ پالتو الو وہ لوگ رکھتے ہیں جو اس قسم کی چیزوں کو پالنے کے عادی ہوں۔ الو کی شکل و صورت میں اصلاح کی بہت گنجائش ہے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایک الو دوسرے الو کو کیوں کر بھا جاتا ہے۔ دن بھر الو آرام کرتا ہے اور رات بھر ہو ہو کرتا ہے، اس میں کیا مصلحت پوشیدہ ہے؟ میرا قیاس اتنا ہی صحیح ہو سکتا ہے جتنا کہ آپ سب کا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ الو تو ہی تو کا وظیفہ پڑھتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو وہ ان خود پسندوں سے 1000 درجے بہتر ہے جو ہر وقت میں ہی میں کا ورد کرتے ہیں۔ شوخ اور باتونی پرندوں میں الو کا مرتبہ بہت بلند ہے، کیونکہ وہ چپ چاپ رہتا ہے اور غالباً حصے مزاح سے محروم ہے۔ بہت سے لوگ محض اسی لیے ذی فہم سمجھے جاتے ہیں کہ وہ کبھی نہیں مسکراتے۔ الو یہ انتظار نہیں کرتے کہ کوئی ان کا تعارف کروائے، دیکھتے ہی دیکھتے یوں بے تکلف ہو جاتے ہیں جیسے ایک دوسرے کو برسوں سے جانتے ہیں۔ شریک حیات منتخب کرتے وقت الو طبیعت، شکل و صورت اور خاندان کا خیال نہیں رکھتے، تبھی وہ صدیوں سے ویسے ہی کہ ویسے ہیں۔ مادہ ننھے الوؤں کی بڑی دیکھ بھال کرتی ہے، مگر جو ہی وہ ذرا بڑے ہوئے اور ان کی شکل اپنے ابا سے ملنے لگی، انہیں باہر نکال دیتی ہے۔ الو کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ جانتا ہے کہ یہ سب بے سود ہے۔ الو دوسرے پرندوں سے میل جول کو اچھا نہیں سمجھتا، وہ اپنا وقت اور زیادہ الو بننے میں صرف کرتا ہے۔ آپ کام سو محا کام، الو کا مقولہ ہے۔ الو کا محبوب مشغلہ رات بھر بھیانک آوازیں نکال کر پبلک کو ڈرانا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ پبلک کیا چاہتی ہے۔ ہمارے ملک کی مثالی توہم پرستی میں الو نے قابل تقلید حصہ لیا ہے۔ بہت سے لوگ
اپنی ناکامیوں کا سبب اس غریب الو کو بتاتے ہیں جو مکان کے پچھواڑے پر درخت پر رہتا ہے۔ الو کی نحوست ہوتی تو ہے مگر اتنی نہیں۔ الو اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ اچھے تو وہ ہوتے ہیں جو دور جنگلوں میں رہتے ہیں۔ الوؤں کو برا بھلا کہتے وقت یہ مت بھولیے کہ انہوں نے الو بننے کی التجا تھوڑی ہی کی تھی۔ ماہرین غور کرتے رہتے ہیں کہ الو ہمیشہ تنہا کیوں رہتا ہے، الوؤں کا جوڑا باہر کیوں نہیں نکلتا۔ ماہرین کو یہ بھی ڈر ہے کہ الو دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں، کہیں نایاب نہ ہو جائے۔ انہیں فکر نہیں کرنا چاہیے، ایسی چیزیں کبھی نہیں مٹتی، یہ ہمیشہ رہنے کے لیے آئی ہیں۔ شکریہ۔ ایک اور الو ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کاج کا الو۔ میں آپ کو دریافت ہو گیا وہ۔ میں عرض کروں کہ ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے، تو جب کسی اسٹوڈنٹ سے ناراض ہو جاتے تھے تو کہتے تھے تم کاٹ کے الو ہو، اور پھر اس سے پوچھتے تھے کہ کون زیادہ الو ہوا ہے، کاٹ کا الو یا اصلی الو؟ اس سے جواب چاہتے تھے۔ وہ کچھ تو ویسے ہی ہے رنگین لب و رخسار کی بات، اور کچھ خون جگر ہم بھی ملا دیتے ہیں۔ شاہد رفیق صاحب میں یہ بات ہے کہ ان کا سلیکشن جو ہے ہمیشہ بڑا عمدہ رہتا ہے، چاہے غزل کا ہو، نظم کا ہو یا نثر کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی اچھی آواز بھی دی ہے، گاتے ہی بہت اچھا ہے، تو پڑھتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو اگر اس شعر کو ہم اس طرح سے پڑھیں ان کے لیے کہ اور تو کچھ ویسے تو کچھ تو ویسے ہی رنگین ہے لب و رخسار کی بات، اور کچھ خون جگر شاہد بھی ملا دیتے ہیں، وہ بات بڑی عمدہ بنے گی جا کے ان کے لیے۔ اور چونکہ الوؤں کی بات چل پڑی ہے تو میں آپ کے سامنے، آپ سب نے علامہ اقبال کو پڑھا ہوا ہے، تیسری چوتھی جماعت میں ہم نے ہمدردی پڑھی تھی، تو سنیے کہ گوشے میں کسی کھنڈر کے تنہا سردار تھا کوئی اداس بیٹھا، گوشے میں کسی کھنڈر کے تنہا سردار تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، جوئیں چننے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح مکان تک، ہر چیز پر چھا گیا اندھیرا، سن کے سردار کی آہوزاری الو کوئی پاس ہی سے بولا، سن کے سردار کی آہوزاری الو کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، بے وقت احمق ہوں میں تمہیں جیسا، حاضر ہوں میں جان و دل سے، گرچہ احمق ہوں میں تمہیں جیسا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں پیش یہ گھونسلا کروں گا، اللہ نے دی ہے مجھ کو منزل، اس ایک رات یہیں کرو بسیرا، الو وہی ہیں اچھے جہاں میں، آتے ہیں جو کام دوسروں میں۔ وہ کاٹ کے الو۔ یہ ایک آخری چیز جو آپ کے لیے نثر کی جو محفل ہے اس کی آخری کڑی، ڈاکٹر فرزانہ بھرمل یہاں موجود ہیں، یہ ہماری بزم کی فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں، بہت ایکٹیو، اور ماشاءاللہ ان کا جو اردو زبان پر جو تجربہ ہے، جو ان کی نالج ہے اس شاعری میں خاص کر کے، اور مشکل شاعری میں غالب کی شاعری، وہ بڑی یونیک ہے، بڑی نایاب ہے، تو ان سے ہم نے گزارش کی تھی کہ تھوڑا سا کچھ غالب کی شاعری کے بارے میں اگر کچھ ذرا سا ہمارے ساتھ مل بیٹھ کر کچھ باتیں کر لیں تو ان کی بڑی نوازش ہوگی، تو میں گزارش کروں گا ڈاکٹر فرزانہ بھرمل سے کہ وہ تشریف لیں۔ جہاں آپ بیٹھے ہیں آپ ہر چیز لے سکتی ہیں سوائے میرے تکیے کے۔ بوجھ وہ سر پہ پڑا ہے کہ اٹھائے نہ بنے، بات وہ آن پڑی ہے کہ بنائے نہ بنے۔ جو کام مجھے کہا گیا ہے وہ دراصل کوئی اور کرنے والے تھے، آئی تھنک ڈاکٹر کلیم الرحمان کو کرنا تھا،
तो आई गेस कुछ फ़नी या तकनीकी दुश्वारियों की वजह से नहीं कर सके। तो सो बहरहाल मैं गालिब की एक छोटी सी गज़ल सुनाऊंगी, और चूँकि वो 73 लफ्ज़ में है और छोटी गज़ल है तो 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। तो अब चूँकि मुझे यहाँ पे शायद आधा घंटा या पौना घंटे का टाइम है, आप जितना चाहें ले जाएं। ठीक है चलिए, तो जितना भी टाइम है आपके लिए कोई लिमिट नहीं है। तो उसी गज़ल के हवाले से छोटी सी तमीज़ पाल लूँगी। गज़ल के बारे में कि गज़ल क्या होती है वो तो शायद डॉक्टर शाहिद लेटर ऑन इसके ऊपर कुछ तबसरा करेंगे, लेकिन एक बात यह है कि गज़ल का बाय डेफिनेशन कोई टॉपिक उन्वान नहीं होता है, एज अपोज टू उसके बरक्स नज़्म का एक उन्वान होता है। गज़ल का हर शेर खुद मुकम्मल मानी रखता है और गज़ल से निकाल भी लिया जाए तो उसकी मुकम्मल मानी होती है, जबकि नज़्म बग़ैर दूसरे शेरों की अपनी मानी और उसके अशार मानी इतनी खो देते हैं। गालिब की गज़ल की खूबसूरती यह है कि अगर आप उसको गौर से पढ़ें और पेशतर गज़लों को, उस गज़ल के अंदर एक मखसूस थीम है वो चलता रहता है। शेर अपनी जगह मुकम्मल होते हैं, अपनी इंफरादियत रखते हैं, लेकिन गज़ल का उसके साथ साथ एक थीम चल रहा होता है और वो हर शेर होता है उसी थीम की तरफ एक मुख्तलिफ ज़ाविये से इशारा करता है। कुछ अर्सा पहले मैं अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी और अपनी ज़िंदगी की मुश्किल और अपनी दास्तान गम सुना रही थी या एवरीडे लाइफ के झंझट की बात कर रही थी, काम, घर, फैमिली, रोज़मर्रा की बातें। वो सुनती नहीं मेरी राम कहानी। जब बात ख़त्म हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि फरजाना, लाइफ इज़ टफ, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट इट इज़ अ चैलेंज एंड दैट्स द वे इट इज़। जब उन्होंने मुझे ये बात कही तो उस वक्त मुझे गालिब की ये गज़ल याद आई। तो गालिब कहते हैं, जिसमें ये थीम चल रहा है मुसलसल कि लाइफ इज़ टफ, आँख को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। ऐसी एम्बिशंस होती हैं, ऐसी मकासद होते हैं ज़िंदगी में कि जो पूरे लाइफ टाइम भी उसके लिए नाकाफ़ी होता है। इसका अगला शेर है, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब। इसमें पहला मिसरा है, उसमें गालिब एक दूसरे ज़ाविये से इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ज़िंदगी एक कशमकश है, एक आलम में शशो पंज है। समझ नहीं आता है कि इंसान इधर जाए या उधर जाए, ये करे या वो करे, और इस शशो पंज में जहाँ होता है वहीं का वहीं भी रह जाता है कभी कभी। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या हाल करूँ खूने जिगर में। क्या बात है। अब अगला शेर सुनिए, और ये बड़ा खूबसूरत शेर है और ये शेर गमाज़ी करता है हमें से उन लोगों की जिनके बच्चे हैं, औलादे हैं। हम रोज़ एक चैलेंज से गुजरते हैं बच्चों को बड़ा करने में, और आप देखें कि गालिब डिस्क्राइब कर रहे हैं पानी के कतरे को कि उसको मोती बनने तक किन मराहिल से, किन मंजिलों से गुजरना पड़ता है। दामे हर मौज में है हल्का सदका में नहम, नहल मगरमच्छ को कहते हैं। दामे हर मौज में है हल्का सदका में नहम, समंदर में तूफ़ानी मौजें हैं, भंवर हैं और साथ में खूंखार मगरमच्छ भी हैं। दामे हर मौज में है हल्का सदका में नहम, देखिए क्या गुजरे है कतरे पे गुजर है, देखिए क्या गुजरे हैं कतरे पे गुजर होने। उसके बाद गालिब फिर एक दूसरे अंदाज से ज़िंदगी की दुश्वारियों का जिक्र कर रहे हैं और वो मिसाल देते हैं शबनम की ज़िंदगी का, कि जो रात पूरी रात सूरज की एक किरण के इंतज़ार में निकालती है, उस किरण के आने के साथ ही फना हो जाती है, एवेपोरेट हो जाती है और ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो उसकी ज़िंदगी को डिस्क्राइब करके वही बात कर रहे हैं कि लाइफ इज़ अ चैलेंज। परतबे खूर से है शबनम को फना की तालीम, मैं भी हूँ एक इनायत की नज़रों में तक, उस नज़र करम के लिए ही मेरी इंतहा है, वही मेरी इब्तिदा है। इसके बाद अगला शेर है जिसमें गालिब एक दूसरे ज़ाविये पे से बात करते हैं कि भाई मेरी ज़िंदगी तो दुश्वार है, वो तो मैं कह चुका। ये देखें कि मैं समझता हूँ, एक्नॉलेजमेंट कर रहे हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी भी दुश्वार है, अपने मुखातब को कह रहे हैं कि हाँ मैं समझता हूँ तुम्हारी भी ज़िंदगी दुश्वार है,
तुम्हारी नीयत अच्छी है, तुम्हारा मकसद नेक है, योर इंटेंशंस आर गुड, लेकिन तुम भी ज़िंदगी के लिमिटेशंस के हाथों मजबूर हो। तो शेर है, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। इसके बाद मक्ता है, आखिरी शेर है गज़ल का, और इसमें गालिब ये कह रहे हैं कि लाइफ नाम ही उतार और चढ़ाव का है, नशे व फराज का है, और इसी तरह जहाँ ये नशे व फराज रुक जाते हैं, जहाँ ये सिलसिला रुक जाता है, वहीं पे इसका एंड आ जाता है। गमे हस्ती का असद जुज़ मर्द किससे हो इलाज, गमे हस्ती का असद जुज़ मर्द किससे हो इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक।